وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اس نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کو مرد کے لیے بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مردوں کو ان کی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل ہو۔ شوہر اپنے کام دھندے سے، کاروبار سے، پریشانیوں سے تھکا ہارا جب گھر آتا ہے، اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر کے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، اس کا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ گرل فرینڈ کے ذریعے بوائے فرینڈ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ ہوٹل کے کمروں میں ہونے والی رنگ رلیوں کے ذریعے وہ سکون کبھی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتا جو نکاح کی پوتر بندھن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تو اپنی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ اے عورتوں، تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو، اور اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب؟ گرمی کا موسم آتا ہے ہم کاٹن کا کپڑا پہنتے ہیں، دسمبر کی سردی آ جاتی ہم وولن کپڑا پہننے لگتے ہیں، بارش کے موسم میں نکلتے ہیں ہم رین کوٹ پہن کر کے باہر نکلتے ہیں، موسم کے اعتبار سے ہم کپڑے پہن کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہمیں موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، وہ موسم کی بری ہواؤں سے ہمیں بچاتا ہے، وہ لباس ہمیں مختلف قسم کے خطروں سے بچاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ زمانے بھر میں بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، بدکاری کا سیلاب آیا ہوا ہے، شوہر کے سامنے جب وہ اسٹیشن کے اوپر سے گزرتا ہے، ایئرپورٹ سے گزرتا ہے، سڑکوں پر سے گزرتا ہے، نہ جانے کتنی بے حیا اور بے شرم لڑکیاں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں، اس کے جذبات کو بھڑکانے والے کپڑے پہن کر کے گھومتی ہیں، لیکن جب شوہر اپنے گھر میں آتا ہے اس کی بیوی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کو سکون پہنچاتی ہے، ان زمانے کے سارے فکروں کو وہ بھول جاتا ہے، اس کی بیوی اس کو زمانے کے فکروں سے بچاتی ہے، جس طریقے سے لباس آپ کو سردی سے، گرمی سے اور بارش سے بچاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب نکاح کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، او لوگو تمہاری بیویوں نے جب تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا تو بہت بھاری ایگریمنٹ تمہارے اور ان کے بیچ میں ہوا تھا، جب تم نے اپنے قاضی سے، اپنے مولوی سے کہہ دیا میں نے نکاح کو قبول کر لیا، تو تم نے بہت بھاری ایگریمنٹ کو سویکار کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، یہ بہت بڑا معاہدہ ہے، اس کو ہلکے میں مت لینا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا ایگریمنٹ۔ شوہر تھکا آیا ہے، رات کو 2 بجے وہ آیا ہے، 4:30 بجے فجر کا ٹائم ہو گیا، بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہے، شوہر کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ ابھی میں تو 2 بجے سویا ہوں تو مجھے 4:30 بجے کیوں اٹھا رہی ہے۔ بیوی چاہے تو بڑے پیار سے کہہ سکتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، مگر آپ فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوڑیے، آپ اٹھ جائیے، 15 منٹ کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیے، پھر آرام سے آپ سو جائیے، میں منع نہیں کروں گی۔ ضرورت پڑے تو شوہر کے اوپر پانی ڈال دے، لیکن شوہر کو اٹھا کر کے فجر کی نماز پڑھوائے، یہ بیوی کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے اوپر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی نظر میں کتنے معزز تھے، صحابہ اپنے نبی کا کتنا احترام کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نبی سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی تھوک نکلتا تھا تو کوئی نہ کوئی صحابی اپنے بدن سے رگڑ لیتا تھا، مل لیتا تھا۔ اللہ کے نبی کا وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام لے کر کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنے رسپیکٹ کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ مگر اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں آتے تھے آپ کی بیویاں آپ سے غصہ بھی ہوتی تھی۔ تصور کرو، اللہ کے نبی کی بیویاں آپ سے غصہ ہوتی تھی۔ شوہر کے اوپر بیوی غصہ کر سکتی ہے، یہ نبی نے اپنی سیرت میں آپ کو دکھایا۔ آپ وہ حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی اما عائشہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ نے سنا، بڑے پیار سے کہا، اے اللہ کے نبی میں غصے میں بھی آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں مگر آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ یہ صحیح کہا آپ نے کہ جب میں غصہ ہوتی ہوں میں آپ کا نام زبان پر لا کر کے ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہوں، مگر اے اللہ کے نبی اس غصے کی حالت میں آپ سے اپنا جو محبت ہے وہ نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی ہوں اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے، مگر آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتی ہوں، آپ کی محبت میرے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبی نے بیویوں کے نخرے اٹھائے۔ پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں شادی ہو گئی تو ایک بہترین بیوی کا کردار بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ شوہر اگر کچھ کم کماتا ہے، اس کی کمائی کچھ کم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائکے کے جیسی سہولتیں آپ کے سسرال میں نہ مل پائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اے سی میں رہنے والے ہوں، آپ کے شوہر کی کمائی اے سی کے لائق نہ ہو، کولر میں آپ کو رکھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جتنے بڑے بڑے کمرے تھے اتنے بڑے بڑے کمرے آپ کو سسرال میں نصیب نہ ہو سکتا ہے آپ کا باپ آپ کو سال میں 12 جوڑی کپڑے پہنایا کرتا تھا اور شوہر کی کمائی 2-3 جوڑوں سے زیادہ کی نہیں ہے۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں یہ بات یاد رکھو، جب آپ نکاح میں آ گئی تو شوہر کی اچھے دنوں میں بھی آپ اس کی جیون ساتھی ہیں، اس کی پریشانی میں بھی آپ اس کی جیون ساتھی ہیں۔ شوہر اگر کم کما رہا ہے تب بھی آپ اس کی بیوی ہیں، اور شوہر زیادہ کما رہا ہے تب بھی آپ اس کی بیوی ہیں۔ اور اگر آپ کو اس بات کو دیکھنا ہو تو ذرا اپنے نبی کی بیویوں کی سیرت اٹھا کے دیں۔ میرے نبی کی بیویوں سے بڑھ کے تو اس دنیا میں کوئی نیک عورت نہیں آئی، وہ اس امت کی مائیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ان کے گھر میں کون سا فرنیچر تھا، ان کے گھر میں کون سا فریج تھا، ان کے گھر میں کون سا اے سی تھا، ان کے گھر میں کون سا کولر تھا؟ ہائے ہائے، نبی کے وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جس میں امت کی ان ماؤں نے زندگی گزاری ہے، اور کمروں کا حال اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیں تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ او لوگوں، نبی کہ ان کمروں کو مت توڑو، ان کمروں کو رہنے دو تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ نبی کا کمرہ کیسا ہوتا تھا۔ وہ مٹی کا فرش، وہ چھوٹی چھوٹی چھتیں، اور وہ کھجور کے چھپر، اور وہ کھجور کے تنے کے پلر، اور وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جنہیں اس امت کی ماؤں نے پوری زندگی گزار دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ کمرے ہمارے مکانوں کی طرح عالیشان نہیں تھے، ان میں ماربل نہیں بچھے ہوئے تھے، ان میں بہترین رنگ و ڈیزائن موجود نہیں تھے، مگر وہ بڑی برکت والے کمرے تھے۔ انہی کمروں میں جبریل آیا کرتے تھے، انہی کمروں میں قرآن اترا کرتا تھا، انہی کمروں میں اللہ کے پیارے نبی آرام کیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو کیسے دن کاٹے ہماری ماؤں نے اپنے نبی کے ساتھ؟ ہمارے دور کی عورتوں کے اوپر اگر وہ دن آ جائے تو شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، اور آسمان کے 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی بیوی کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آیا کرتی تھی۔ 2 مہینے تک اللہ کے نبی کا پورا پریوار آپ کی 9
بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے کھجور کھا کر کے اور پانی پی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے، مگر ان بیویوں نے کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لایا، کبھی اپنے نبی کو تانا نہ دیا کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے، اپنے نبی کو کبھی شکایت کا موقع نہ آنے دیا۔ حق بیوی کے اوپر کیا ہے، بیوی کا حق شوہر کے اوپر۔ میں بڑا شکریہ ادا کر رہا ہوں جلسے کے منتظمین، حقوق الزوجین دے دیا۔ ایک مرتبہ دلی میں سونیا وہار میں بیوی کے حقوق پر تقریر کر کے میں جانے لگا تو وہاں کے مردوں نے پکڑ دیا، مولوی صاحب ہمارا کون بیان کرے؟ ایک دن اور رکنا پڑا ہوگا، اگلے دن پھر شوہر کے حقوق بیان کیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بھائی ون وے ٹریفک تو نہیں ہے اسلام میں، اگر شوہر کے حقوق ہے تو بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم آج کی اس تقریر میں کوشش یہ کریں گے کہ ہم دونوں کے حقوق، ایک شوہر کے بیوی کے اوپر کیا حقوق ہیں اور ایک بیوی کے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، ہم دونوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ رشتہ بن کے نہیں آیا۔ بھئی آپ پیدا ہوئے، کوئی آپ کی ماں ہے، کیوں ماں ہے؟ اس نے جنم دیا ہے۔ کوئی آپ کا باپ ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا سبب ہے۔ کوئی بھائی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ہی ماں باپ کے پیدا ہیں۔ کوئی خالہ ہے، کیوں ہے؟ ماں کی بہن ہے۔ کوئی پھوپھی ہے، کیوں ہے؟ باپ کی بہن ہے۔ لیکن یہ جو رشتہ ہے یہ تو ہم بناتے ہیں نا۔ لڑکا رہنے والا گمائش مئو کا، لڑکی رہنے والی قنوج کی، لڑکے والوں نے جا کے لڑکی دیکھی، پسند آئی، گھر پسند آیا، خاندان پسند آیا، رشتہ طے ہوا، تاریخ طے ہوئی، مولوی صاحب آئے، نکاح پڑھایا، لڑکے نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ یہ سارا پروسیس تو ہم کر رہے ہیں، مگر آپ غور کیجیے اس رشتے کو، نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آیا ہے، اس رشتے کے اندر کیسی محبت پیدا ہو جائے۔ شوہر بیوی سے کتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ بیوی اگر ایک دن کے لیے مائکے جاتی ہے تو شوہر اس سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ شوہر اگر 2-4 روز کے لیے باہر جانے لگے تو چلو ماں کی آنکھ میں آنسو آتے، ٹھیک ہے، اس کے وہ تو ماں ہے۔ یہ ابھی 4 دن ہوا ہے شادی ہوئے، بیوی رو رہی ہے، اور ایسا نہیں کوئی بناوٹی آنسو نہیں ہے، کوئی نقلی آنسو نہیں ہے، یہ اصلی آنسو ہے جو بیوی کی آنکھ سے بہہ رہا ہے۔ 4 دن میں اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جو نکاح کے ذریعے جو میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا ہوتی ہے، یہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی واٹس ایپ کی چیٹنگ سے اور فیس بک کی چیٹنگ سے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی۔ قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی خصوصیت کا ذکر کیا کہ یہ رشتہ کتنا پیارا رشتہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اس نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کو مرد کے لیے بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مردوں کو ان کی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل ہو۔ شوہر اپنے کام دھندے سے، کاروبار سے، پریشانیوں سے تھکا ہارا جب گھر آتا ہے، اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر کے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، اس کا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے، اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ گرل فرینڈ کے ذریعے بوائے فرینڈ کو کبھی نہیں مل سکتا۔
ہوٹل کے کمروں میں ہونے والی رنگ رلیوں کے ذریعے وہ سکون کبھی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتا جو نکاح کے پوتر بندھن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے رحمت۔ محبت ہوتی ہے جوان جوڑے میں، بیوی بھی جوان شوہر بھی جوان، بیوی کے اندر بھی اٹریکشن شوہر کے اندر بھی اٹریکشن، یہاں محبت ہو رہی ہے، لیکن شوہر 70 سال کا ہو چکا ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی طاقت اور قوت باقی نہیں ہے، بیوی کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، گال کے اوپر جھریاں آ چکی ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جسمانی اعتبار سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی آکرشن نہیں ہے، کوئی کشش ان کے اندر نہیں ہے، پھر بھی ایک دن کے لیے وہ بوڑھا شوہر اپنی بیوی سے دور چلا جائے تو بیوی کو بوڑھے شوہر کے بغیر قرار نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کے عالم میں اگر بڑھیا مر جائے تو بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو، اس بڑھاپے کی عالم میں جب میاں بیوی کے درمیان کوئی اٹریکشن نہیں ہے، کوئی جسمانی تعلق بھی نہیں ہے، میرے بندو ہم نے رحمت کا رشتہ اس نکاح کی پوتر بندھن کے ذریعے پیدا کر دیا ہے۔ شوہر کو بیوی کے اوپر رحم آتا ہے، بیوی کو شوہر کے اوپر رحم آتا ہے، وہ ایک دوسرے کا گلہ شکوہ سنتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ یہ ہے نکاح کا رشتہ۔ کتنا قرآن نے کتنا حسین انداز میں اس رشتے کو بیان کیا۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے عورتوں تم اپنے شوہروں کے لیے لباس ہو، اور اے مردوں تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب؟ گرمی کا موسم آتا ہے ہم کاٹن کا کپڑا پہنتے ہیں، دسمبر کی سردی آ جاتی ہے ہم وولن کپڑا پہننے لگتے ہیں، بارش کے موسم میں نکلتے ہیں ہم رین کوٹ پہن کر کے باہر نکلتے ہیں، موسم کے اعتبار سے ہم کپڑے پہن کر کے نکلتے ہیں۔ ہمارا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہمیں موسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، وہ موسم کی بری ہواؤں سے ہمیں بچاتا ہے، وہ لباس ہمیں مختلف قسم کے خطروں سے بچاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ زمانے بھر میں بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، بدکاری کا سیلاب آیا ہوا ہے، شوہر کے سامنے جب وہ اسٹیشن کے اوپر سے گزرتا ہے، ایئرپورٹ سے گزرتا ہے، سڑکوں پر سے گزرتا ہے، نہ جانے کتنی بے حیا اور بے شرم لڑکیاں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں، اس کے جذبات کو بھڑکانے والے کپڑے پہن کر کے گھومتی ہیں، لیکن جب شوہر اپنے گھر میں آتا ہے اس کی بیوی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کو سکون پہنچاتی ہے، ان زمانے کے سارے فکروں کو وہ بھول جاتا ہے، اس کی بیوی اس کو زمانے کے فکروں سے بچاتی ہے، جس طریقے سے لباس آپ کو سردی سے، گرمی سے اور بارش سے بچاتا ہے۔ لباس کا ایک کام اور بھی ہے، لباس اگر نہ ہو ہمارے بدن پہ ہم ننگے ہو جائیں گے۔ کوئی انسان اگر مارکیٹ میں کھڑا ہو کے ننگا گھومے لوگ کہیں گے پاگل جا رہا ہے، عقل مند انسان ننگا نہیں گھوم سکتا۔ انسان کا لباس اسے جب تک اس کے بدن پر لباس ہے تب تک اس کی عزت پر پردہ پڑا ہوا ہے، اگر اس کا لباس اتر جائے، اس کے بدن کے کپڑے اتر جائیں تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو چکا ہے۔ او لوگوں، اللہ فرما رہا ہے کہ بیوی
بیوی شوہر کے لیے لباس ہے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ شوہر کے اندر بھی بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، زمانے والے نہیں جانتے لیکن بیوی جانتی ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کی عزت پر ہمیشہ پردہ ڈالتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کی عزت پر ہمیشہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس طریقے سے لباس ہمارے جسم کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ لباس کا تیسرا کام، لباس ہمیں زیب و زینت دیتا ہے۔ شیروانی جس کے اوپر اچھی لگتی ہے وہ شیروانی پہنتا ہے، کرتا پائجامہ جس کے اوپر اچھا لگتا ہے وہ کرتا پائجامہ پہنتا ہے، پینٹ اور ٹی شرٹ جس کے اوپر اچھی لگتی ہے وہ پینٹ اور ٹی شرٹ پہنتا ہے۔ ہر انسان وہ لباس پہنتا ہے جو اس کے اوپر اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردو تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو، یعنی تم اپنی بیویوں کے ذریعے تمہاری زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، اور اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ جب تک تمہارے شوہر تمہاری زندگی میں، تمہاری زندگی کے اندر کلر ہے، رنگ ہے، جب شوہر ہی چلا جائے تو عورت کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، بے رنگ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کسی عورت کا شوہر مر جائے تو بہت سارے لوگ اس بیوہ عورت کی شادی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے عورت ہے بچے کے سہارے گزار لی۔ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ، بہت بڑی مکاری ہے یہ۔ اس عورت کے ساتھ، اس کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے میرے بھائیوں۔ وہ عورت بچے کے ساتھ گزارتی نہیں ہے، ہم اس کو گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ عورت بیوہ ہو جائے بیچاری تو شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی جوانی، اس کی خواہشات کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تو عورت ہے بچے کے سہارے گزارتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہیں یہ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ 50 سال کا بھی آدمی اگر بیوی مر گئی اس کی شادی کراؤ، اور عورت اگر اس لائق ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کر سکتی ہے، 40 سال کی 45 سال کی ہے اور وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہے، اس کی شادی کراؤ، اور تاکہ اس کی زندگی میں رنگ آئے، کیونکہ بغیر شوہر کے اور بغیر بیوی کے ایک دوسرے کی زندگی میں رنگ نہیں ہے۔ اور جانتے ہو نکاح جب ہوتا ہے نا تو دلہا جو ہوتا ہے لڑکا، وہ کہتا ہے، قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلانا بنت فلاں کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا؟ تو کہتا ہے ہاں مولوی صاحب میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا۔ حالانکہ ایک بار سے بھی ہو جائے گا لیکن لوگ 3 بار کراتے ہیں، 3 بار کے لیے اور پکا ہو جائے اس لیے لوگ 3 بار کرتے ہیں، ضروری نہیں ایک بار سے بھی ہو جائے۔ یہ جو ہم نے 3 بار کہا ہاں میں نے قبول کیا، اچھا یہ ایک مسئلہ بتا دوں، لڑکی کے یہاں بھی مولوی صاحب جاتے ہیں، آپ کیا جاتے ہیں کہ نہیں گمائش ہوں گے؟ مولوی صاحب جو قاضی صاحب ہے وہ لڑکی کیا بھی جاتے ہیں اور لڑکی سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکی بھی کہتی ہاں میں نے قبول کیا۔ ہمارے علماء بیٹھے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی سے قبول کرانے کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، لڑکی سے اجازت لینے کا کانسیپٹ ہے۔ لڑکی قبول نہیں کرے گی، قبول تو لڑکا کرے گا، مرد کرے گا، مرد اس کو اپنے نکاح میں لے رہا ہے، اس لڑکی سے اجازت لی جائے گی کہ تیرا نکاح فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو راضی ہے کہ نہیں اس پر، تو اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ اور یہ اجازت ضروری نہیں کہ قاضی صاحب لے، اجازت اس کا باپ لے لے، اس کا بھائی لے لے، اس کی ماں لے لے کافی ہے، اس کا ولی لے لے کافی ہے، مگر ہمارے یہاں باقاعدہ قاضی صاحب مولوی صاحب لڑکی کے پاس جا کے قبول کرواتے ہیں۔ اور آج کل پاکستانی سیریلوں کی دین ہے، اب تو میں نے سنا ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ دلہن کا دوپٹہ بھی ایسا ہے اس پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے 3 بار لکھا ہے۔ یہ نئے نئے فیشن چل رہے ہیں، لڑکا لڑکی کا نام لکھا رہے گا اور دوپٹے پر 3 بار قبول ہے، یہ عورت کے دلہن کے دوپٹے پر لکھا رہے گا۔ یہ سب واہیات چیزیں ہیں، اسلام میں یہ ہے کہ لڑکا قبول کرے۔ اب جب لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے تو یہ کوئی معمولی بات اس نے نہیں کہی ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک ایگریمنٹ ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، سر سے پیر تک وہ لڑکی آپ کے لیے حلال ہو گئی، اس کی ساری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ گئی۔
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب نکاح کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، او لوگو تمہاری بیویوں نے جب تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا تو بہت بھاری ایگریمنٹ تمہارے اور ان کے بیچ میں ہوا تھا. جب تم نے اپنے قاضی سے اپنے مولوی سے کہہ دیا میں نے نکاح کو قبول کر لیا تو تم نے بہت بھاری ایگریمنٹ کو سویکار کیا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، یہ بہت بڑا معاہدہ ہے. اس کو ہلکے میں مت لینا، قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا ایگریمنٹ. تو میرے بھائیوں نکاح کی یہ اہمیت اور عظمت ہے، اس رشتے کی اہمیت. اب دلہا دلہن کل تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، حرام تھے، لڑکا لڑکی کو چھو نہیں سکتا تھا، اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. آج ایک دوسرے کے لیے حلال ہے. اب ان کا حق کیا ہے اس پر مجھے آج بات کرنا. اس کے پہلے کہ میں بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے، شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے، میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میوچول ہے. میوچول مطلب کامن ہے، جو مرد کے ذمہ بھی ضروری ہے، عورت کے ذمہ بھی ضروری ہے. وہ مرد کا حق بیوی کے اوپر بھی ہے اور بیوی کا حق شوہر کے اوپر بھی. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی کے دین کے سلسلے میں اس کی مدد کرے، بیوی شوہر کے دین کے سلسلے میں مدد کرے. شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی اس گھر میں بیوی بن کر کے آئی ہے، بہو بن کر کے آئی ہے. اس نے دیکھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اب اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو نمازی بنائے، اس کو دین کی طرف لے کر کے آئے، اس کے اندر جو بھی دین کے اعتبار سے کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی اس لڑکی کو، اس عورت کو چاہیے کہ کوشش کرے. اللہ کے پیارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین مال کیا ہے، سب سے بہترین دولت کیا ہے، سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. 3 چیزیں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے. آپ نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. 3 چیزیں اگر تمہارے پاس ہے، تم سے بڑا دولت والا کوئی نہیں، تم سے بڑا خزانے والا کوئی نہیں، تم سے بڑا مال والا کوئی نہیں. قلباً شاکرا، پہلی چیز آپ کے سینے میں ایک ایسا دل ہو جو دل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو. اس دل کے اندر اللہ کی ناشکری نہ ہو. کاروبار چل رہا ہے تب بھی اس دل کے اندر اللہ کا شکر ہو. کاروبار میں مندی آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. آپ کے فیور والی حکومت ہو تب بھی اس دل میں اللہ کا شکر ہو. آپ کے خلاف ایکشن اٹھانے والی حکومت آ جائے تب بھی اس دل میں اللہ کا شکر ہو. آسانی آ جائے تب بھی وہ دل اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور پریشانی کے دن آ جائے تب بھی وہ دل اللہ کا شکریہ ادا کرے. ایسا دل اپنے سینے کے اندر پیدا کر دو. دوسری چیز وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر دو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو، جو اللہ کو ہر وقت اس کے ذکر سے اپنے آپ کو تر رکھنے والی ہو. اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کرو جو اللہ کا ذکر. اور میں تو اکثر کہتا ہوں نبی کی دعاؤں کو یاد کر لو تو کچھ اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے نبی نے دعا نہ سکھائی؟ مجلس میں آپ آ کر کے بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھنے کی دعا بھی آپ کو سکھائی گئی ہے. مجلس ختم ہونے والی ہے، اس کی بھی دعا آپ کو سکھائی گئی ہے. لیٹرین میں باتھ روم میں جا رہے وہاں کی دعا بھی آپ کو سکھائی گئی ہے. سواری برا بیٹھ رہے وہاں کی بھی دعا آپ کو سکھائی گئی ہے. یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، ملنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسلام نے وہاں اس موقع کے لیے بھی دعا سکھائی ہے. ان دعاؤں کو آپ یاد کر لو میرے بھائی، تو اس پر آپ عمل آسانی سے کر سکتے ہو. ایسی زبان جو اللہ کا سکھا. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی دیندار بیوی اگر آپ کو مل جائے جو آخرت کے سلسلے میں آپ کی مدد کرے، جو دین کے کاموں میں آپ کی مدد کرے، جو آپ کی سگریٹ چھڑوا دے، جو آپ کی نشہ کا نشہ چھڑوا دے، جو آپ
بے نمازیاں کو نمازی بنا دے، آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے قرآن پڑھنے کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا کر دے، آپ دین سے دور تھے آپ کو دیندار بنا دے۔ ایسی بیوی اگر مل جائے تو آپ سے بڑا خزانہ کسی کے پاس نہیں، آپ سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں۔ شوہر بیوی کا سپورٹ کرے دین کے معاملے۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائی، کتنے لوگ ہیں جمعہ کے دن 12:30 بجے اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو وہ 11:30 بجے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور پہلی صف میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی آپ کے قنوج کے عبد الرحمان بھائی آئے تھے، میں نے پوچھا کہ قنوج میں مسجدوں میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں انتظام ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث کی اکثر مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے۔ میرے بھائی آپ جمعہ کی نماز میں پہنچے، آپ نے سب سے پہلی صف میں جگہ حاصل کر کے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ آپ اپنی بیوی کو بھی تو لے کر کے آ سکتے تھے، آپ اپنی بہو کو بھی تو لے کر کے آ سکتے تھے، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی تو لے کر کے آ سکتے تھے۔ آپ کہتے نہیں مولوی صاحب ہماری بہو کو کھانا بنانا ہوتا ہے، ہماری بیوی کو کھانا بنانا ہوتا ہے، ہماری بہن کو کھانا بنانا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دن کھانا آدھا گھنٹہ لیٹ مل جائے تو کیا حرج کی بات ہے، ایک دن کھانا 1 گھنٹہ بیفور بچ جائے تو کیا حرج کی بات ہے۔ میرے بھائی وہ جمعہ کا خطبہ جو آپ سن رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی بھی سنے گی، آپ کی بیٹی بھی سنے گی، آپ کی بہن بھی سنے گی، اللہ کی قسم سال میں 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی بہن بیٹیاں سن لیں گی، اللہ کی قسم آپ کی کوئی بہن بیٹی مرتد نہیں ہوگی، کوئی بہن بیٹی مرتد نہیں ہوگی۔ یہ جو مرتد ہو رہی ہے، یہ جو دین سے دور ہو رہی ہے، یہ جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر کے اس کی تہ میں جا کر کے پتہ لگائیں گے تو پتہ یہ لگے گا ان لڑکیوں نے تو دین کے نام پہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، ان کو دین کی کوئی معلومات ہی نہیں۔ آپ دین سیکھ رہے ہیں، کانپور سے آپ دمائش مئو میں آئے، جلسے میں پوری بس لے کر کے آئے، آپ بیوی کو بھی تو لا سکتے تھے، کیوں نہیں لایا؟ آپ کے پڑوس میں پروگرام ہوتا ہے، آپ اپنی بیوی کو لے کے جا سکتے، کیوں نہیں لے کے جاتے؟ میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھو یہ آپ کا حق ہے آپ کی بیوی کے اوپر، اور بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ کے پیارے نبی رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اگر بیوی سو رہی ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں سوتی رہتی تھی، اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جب تہجد آپ پڑھ لیتے تھے اور وتر کا ٹائم آتا تھا، جب وتر کی نماز آپ پڑھنے لگتے تھے، آپ بڑے پیار سے کہتے تھے قومی یا عائشہ فاوتری، اے عائشہ چلو تم نے تہجد تو نہیں پڑھی، کم سے کم میرے ساتھ تم وتر کی نماز تو پڑھو۔ وتر پڑھاتے تھے آپ حضرت عائشہ۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے پیارے حبیب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن آپ اکیلے نہیں بیٹھتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی رمضان کی آخری عشرے کی تاخ راتوں میں اور تمام راتوں میں اٹھایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کروایا کرتے تھے۔ یہ بیوی کا شوہر کے اوپر پہلا حق ہے میرے بھائی، اور شوہر کا بیوی کے اوپر پہلا حق کہ دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اگر اس میں کچھ سختی کرنا پڑے تو سختی بھی کی جائے۔ شوہر کو بیوی کے اوپر سختی کر دے، بیوی شوہر کے اوپر کچھ سختی کر دے۔ شوہر تھکا آیا ہے، رات کو 2 بجے وہ آیا ہے، 4:30 بجے فجر کا ٹائم ہو گیا، بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہے، شوہر کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ ابھی میں تو 2 بجے سویا ہوں تو مجھے 4:30 بجے کیوں اٹھا رہی ہے؟ بیوی چاہے تو بڑے پیار سے کہہ سکتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، مگر آپ فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوڑیے، آپ اٹھ جائیے، 15 منٹ کی بات ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آ جائیے، پھر آرام سے آپ سو جائیے، میں منع نہیں کروں گی۔ ضرورت پڑے تو شوہر کے اوپر پانی ڈال دے، لیکن شوہر کو اٹھا کر کے فجر کی نماز پڑھوائے، یہ بیوی کا کردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دیتا ہے تو شوہر کے اوپر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے۔ یہ پہلا میوچول حق ہے۔
شوہر بیوی کا خیال رکھے، بیوی شوہر کا خیال رکھے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور وہ یہ ہے شادی ہو گئی، اب تم ایک دوسرے کی شوہر، مرد شوہر بن گیا، عورت بیوی بن گیا، اب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھ لے، حاکم سمجھ لے کہ صاحب یہ تو لونڈی ہے میری، غلام ہے میری، میرے اشاروں پر ناچے۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ بیوی شوہر کو جو جی میں آئے وہ بول دے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک کریں۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مسلمانوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، سماج کے اندر ان کا بڑا نام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے، محلے میں سارے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے وہ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر کے حالات جا کر کے دیکھو تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بیوی کے اوپر بڑا ظلم کرتے، بڑا مارتے پیٹتے ہیں۔ او لوگوں، تمہاری نمازیں تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، تمہارے روزے تمہارے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو سماج کے لیے بڑا نیک بنا کرتا تھا، تو اپنی بیوی کے لیے ایک بہترین شوہر کیوں نہیں بنا؟ کیا تو نے اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھی؟ تیرے نبی اس کائنات کے سب سے بہترین انسان بھی تھے اور اپنی بیویوں کے لیے ایک بہترین شوہر بھی تھے۔ آپ ہوں گے زمانے کے لیے بہت بڑے 30 مار خواہ ہوں گے، گھر میں داخل ہوں تو بیوی کے لیے شوہر ہیں، شوہر بن کے داخل۔ وہ جو پروٹوکال ہے وہ گھر کے باہر رکھے، گھر کے اندر کوئی پروٹوکال نہیں چلے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی نظر میں کتنے معزز تھے، صحابہ اپنے نبی کا کتنا احترام کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نبی سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی تھوک نکلتا تھا تو کوئی نہ کوئی صحابی اپنے بدن سے رگڑ لیتا تھا، مل لیتا تھا۔ اللہ کے نبی کا وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام لے کر کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنے رسپیکٹ کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ مگر اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں آتے تھے آپ کی بیویاں آپ سے غصہ بھی ہوتی تھی۔ تصور کرو، اللہ کے نبی کی بیویاں آپ سے غصہ ہوتی تھی، شوہر کے اوپر بیوی غصہ کر سکتی ہے، یہ نبی نے اپنی سیرت میں آپ کو دکھایا۔ آپ وہ حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی اما عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ نے سنا، بڑے پیار سے کہا اے اللہ کے نبی میں غصے میں بھی آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں مگر آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ یہ صحیح کہا آپ نے کہ جب میں غصہ ہوتی ہوں میں آپ کا نام زبان پر لگا کر کے ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہوں، مگر اے اللہ کے نبی اس غصے کے عالم میں آپ سے اپنا جو محبت ہے وہ نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی ہوں اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے، مگر آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتی ہوں، آپ کی محبت میرے دل سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبی نے بیویوں کے نخرے اٹھائے، اللہ کے نبی کو تو کئی بیویاں تھیں، اور بیویاں جب ایک سے زیادہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کے درمیان غیرت ہوتی ہے، سوتن کی غیرت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی بیویوں کے اندر بھی یہ غیرت تھی۔ وہ بہرحال اس امت کی سب سے بہترین مائیں تھی مگر غیرت تو تھی۔ اللہ کے نبی اما عائشہ کے پاس موجود ہیں، حضرت ام سلمہ کے یہاں سے حلوہ آتا ہے، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے حلوہ آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ابھی اپنے ہاتھ میں حلوہ کی پلیٹ لیتے بھی نہیں ہیں، اما عائشہ اس پلیٹ کو لے کر کے زمین پہ مار دیتی ہیں، اس پلیٹ کو لے کر کے زمین پہ پھینک دیتی ہیں اور پلیٹ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو غصہ ظاہر کرتے، ناراضگی ظاہر کرتے، اما عائشہ کو ڈانٹتے پھٹکارتے، مگر آپ نے بڑے پیار سے فرمایا غارت النکم، وہ لوگوں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا، تمہاری ماں عائشہ کو غصہ آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کے کچن سے دوسری پلیٹ صحیح سالم پلیٹ منگا کر کے آپ نے ام سلمہ کے گھر میں وہ پلیٹ بھجوا دی تاکہ انصاف ہو جائے۔
بہترین شوہر کا کردار ادا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، شادی ہو گئی تو ایک بہترین بیوی کا کردار بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ شوہر اگر کچھ کم کماتا ہے، اس کی کمائی کچھ کم ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائکے کے جیسی سہولتیں آپ کے سسرال میں نہ مل پائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اے سی میں رہنے والے ہوں، آپ کے شوہر کی کمائی اے سی کے لائق نہ ہو، کولر میں آپ کو رکھتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جتنے بڑے بڑے کمرے تھے اتنے بڑے بڑے کمرے آپ کو سسرال میں نصیب نہ ہو سکتا ہے آپ کا باپ آپ کو سال میں 12 جوڑی کپڑے پہنایا کرتا تھا اور شوہر کی کمائی 2-3 جوڑوں سے زیادہ کی نہیں ہے۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں، یہ بات یاد رکھو، جب آپ نکاح میں آ گئی تو شوہر کی اچھے دنوں میں بھی آپ اس کی جیون ساتھی ہیں، اس کی پریشانی میں بھی آپ اس کی جیون ساتھی ہیں۔ شوہر اگر کم کما رہا ہے تب بھی آپ اس کی بیوی ہیں، اور شوہر زیادہ کما رہا ہے تب بھی آپ اس کی بیوی ہیں۔ اور اگر آپ کو اس بات کو دیکھنا ہو تو ذرا اپنے نبی کی بیویوں کی سیرت اٹھا کے دیں۔ میرے نبی کی بیویوں سے بڑھ کے تو اس دنیا میں کوئی نیک عورت نہیں آئی، وہ اس امت کی مائیں تھیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ان کے گھر میں کون سا فرنیچر تھا، ان کے گھر میں کون سا فریج تھا، ان کے گھر میں کون سا اے سی تھا، ان کے گھر میں کون سا کولر تھا؟ ہائے ہائے، نبی کے وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جس میں امت کی ان ماؤں نے زندگی گزاری ہے، اور کمروں کا حال اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیں تو شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، جب عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، نبی کہ ان کمروں کو مت توڑو، ان کمروں کو رہنے دو تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ نبی کا کمرہ کیسا ہوتا تھا۔ وہ مٹی کا فرش، وہ چھوٹی چھوٹی چھتیں، اور وہ کھجور کے چھپر، اور وہ کھجور کے تنے کے پلر، اور وہ چھوٹے چھوٹے کمرے جنہیں اس امت کی ماؤں نے پوری زندگی گزار دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ کمرے ہمارے مکانوں کی طرح عالیشان نہیں تھے، ان میں ماربل نہیں بچھے ہوئے تھے، ان میں بہترین رنگ و ڈیزائن موجود نہیں تھے، مگر وہ بڑی برکت والے کمرے تھے۔ انہیں کمروں میں جبریل آیا کرتے تھے، انہیں کمروں میں قرآن اترا کرتا تھا، انہیں کمروں میں اللہ کے پیارے نبی آرام کیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہو کیسے دن کاٹے ہماری ماؤں نے اپنے نبی کے ساتھ؟ ہمارے دور کی عورتوں کے اوپر اگر وہ دن آ جائے تو شوہر کو چھوڑ کے چلی جائے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، اور آسمان کے 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی بیوی کے گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آیا کرتی تھی۔ 2 مہینے تک اللہ کے نبی کا پورا پریوار، آپ کی 9 بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے، مگر ان بیویوں نے کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لایا، کبھی اپنے نبی کو تانا نہ دیا کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے، اپنے نبی کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ اور جب وہ حالات آئے مسلمانوں کے اوپر، جو تھوڑی آسانی کا دور آیا اور مدینہ کے اور لوگوں کے گھر میں تھوڑا لائف اسٹائل اور اچھا ہو گیا، کھانا اچھا ہو گیا، پہننا اچھا ہو گیا، رہنا اچھا ہو گیا، تو نبی کی بیویوں نے بھی محسوس کیا کہ ہمارا لائف اسٹائل بھی تھوڑا اچھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی، اے اللہ کے نبی، اب تو مدینہ کے سارے گھروں میں اچھے اچھے پکوان پک رہے ہیں، اور اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں، اور اچھے اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، ہم تو اس امت کی مائیں ہیں، کیا ہمیں اچھا کپڑا پہننے کا حق حاصل نہیں؟ کیا ہمیں اچھے کھانے کھانے کا حق حاصل نہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ سال میں جو پیسہ ہم کو دیا جاتا ہے، جو نفقہ ہمیں دیا جاتا ہے، اس میں کچھ بڑھوتری کر دی جائے، کچھ اضافہ کر دیا جائے، کچھ انکریمنٹ کر دیا جائے۔ ایمان سے بتاؤ میرے بھائی، کیا ہماری ماؤں کا یہ ڈیمانڈ کرنا غلط تھا؟ کیا ان کا ایک اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں تھا؟ ان کی ڈیمانڈ تو بالکل بھی غلط نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ ڈیمانڈ بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن کے 21ویں پارے کی آیتیں نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا کی چمک دمک چاہیے، تم کو دنیا کی دولت چاہیے، تو اے نبی کی بیویوں آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، مگر پھر تم کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں
رکھوں گا، تم کو طلاق دے دوں گا، تم کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، تم جاؤ دنیا کا عیش و آرام لے لو، مگر پھر تم محمد کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے نبی سے پیار کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، تو اے نبی کی بیویوں تم نیکی کا کام کرتی رہو اور نبی کے ساتھ اچھے برے حالات میں نبی کا ساتھ دیتی رہو، اللہ تم کو تمہاری نیکیوں کا پھل ضرور دے گا۔ یہ دو آیتیں نازل ہوئی۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس اے عائشہ، اے عائشہ تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اے اللہ کے نبی بتائیے کیا بات ہے؟ اے عائشہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دیکھو تم جلدی بازی مت کرنا، تم اس فیصلے کے سلسلے میں کوئی جلدی مت کرنا، اپنے ماں باپ سے رائے لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ اے اللہ کے نبی آخر بات کیا ہے، بات تو بتائیے۔ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دی اور کہا کہ اے عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے کر کے اپنے نبی کا گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، یا دنیا کی تھوڑی سی پریشانی اٹھا لو لیکن اپنے نبی کے ساتھ رہو، تمہیں اللہ جنت دے گا۔ اے عائشہ بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا پسند کرتی ہو؟ ہائے ہائے میری پیاری ماں بہنوں، کیا جواب دیا تھا میری پیاری ماں نے؟ کیا جواب دیا تھا اما عائشہ نے؟ کہا اے اللہ کے نبی افی ھذا استان ربویہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینی پڑ جائے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی میرا فیصلہ بالکل کلیئر ہے، میرا ڈیسیژن بالکل واضح ہے، اخترت اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی رنگینی۔ اے اللہ کے نبی میں اپنے نبی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، میں اللہ کے نبی مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اس کے رسول سے محبت ہے اور مجھے آخرت سے محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والی نہیں۔ اتنی بڑی قربانی دی تھی نبی کی بیوی، اتنا بڑا اختیار ملا، چوائس ملی، آپشن ملا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ اور جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ نے انعام کیا دیا ان کو؟ اللہ نے دو انعام دیے۔ پہلا انعام تو دنیا والوں کو سنا دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے ایمان والو یہ نبی کی بیویاں یہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا نام لینا تو ان کو ماں کہہ کر کے پکارنا، ان کو ام المؤمنین کہہ کر کے پکارنا، جیسے اپنی ماں کو تم کبھی گالی نہیں دے سکتے، ان کو کبھی گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان کو کوئی گالی دے تو تم کبھی برداشت مت کرنا، یہ تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور دوسرا مقام اللہ نے یہ دیا کہ اپنے نبی سے کہہ دیا کہ اے نبی اب ان بیویوں میں سے کسی کو آپ کبھی طلاق نہیں دے سکتے، اب یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی۔ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ سکھ میں دکھ میں آسانی میں پریشانی میں ساتھ دینے کا نام میرے بھائیوں شادی شدہ زندگی ہے۔ شوہر کو چاہیے ایک بہترین شوہر بنے، بیوی کو چاہیے ایک بہترین۔ اور آگے بڑھیں، شادی ہوئی کس لیے؟ اللہ نے شادی کا یہ نظام کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کی جو جنسی خواہشات ہیں، جو سیکسول ڈیزائرز ہیں، وہ صحیح طریقے سے پورے۔ اب اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، بیوی بھی اپنے شوہر کی ضرورت کو پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کا کبھی غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی لونڈیوں کے۔ لونڈیوں کا کانسیپٹ آج کے دور میں موجود نہیں ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ صرف اپنی شرمگاہوں کا استعمال وہ اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس سے دو چیزوں کا رد ہو گیا۔ ایک ہمارے نوجوان آج کل جو ایک بہت بڑی برائی میں مبتلا ہے، جس کو ماسٹربیشن بولتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے ہم کہہ لیں کہ زنا کرنا بولتے
بولتے ہیں ہاتھوں سے کیا جانے والا زنا، جو آج انٹرنیٹ کی وجہ سے آج ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی یہی آیت ہے کہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کا استعمال صرف اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بیوی آپ کی بیوی ہے تو یہ ضرورت اس کو آپ کو پوری کرنا ہے۔ یہ سال بھر کے لیے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بلا کسی مجبوری کے آپ بمبئی میں رہتے ہیں، آپ پونا میں رہتے ہیں، بیوی کو ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ کم پیسے کماؤ، کچھ کم سہولتیں اپنے گھر والوں کو دو، مگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو میرے بھائی۔ یہ شوہر کا بیوی سے سال بھر دور رہنا یہ بہت سارے فکروں کی جڑ ہے، اور ہم سماج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب بات آئی ہے تو مجھے ایک بات کی اور اجازت دیجیے۔ ایک عام کام کرنے والا، اس کو جب کام دیا جاتا ہے تو ساتھ میں فیملی کوارٹر دیا جاتا ہے، مگر مسجد کا امام اس کو ہم بیچارے کو اتنا چھوٹا سا کمرہ دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ کسی طریقے سے اپنا پیر پھیلا کے اس میں سو سکے۔ اس ملک میں ہزاروں لاکھوں امام ہیں مسجدوں کے جو زندہ ہیں، مگر ان کی بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ سال میں جب عید کا تہوار آتا ہے تو وہ بھی عید کی نماز پڑھا کے اپنے گھر جاتا ہے۔ کیا اس کی بیوی کو حق نہیں ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا؟ اس کے بچے اپنے باپ کے رہتے ہوئے یتیم کی زندگی گزارتے ہیں، کیا اس کے بچوں کو حق نہیں ہے اپنے باپ کا پیار پانے کا؟ شرم کرو میرے بھائیو، شرم کرو۔ جو قوم اپنی مسجد میں نماز پڑھانے والے امام کو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کی بیوی سے دور رکھے، اس قوم کی یہی درگت ہونی چاہیے جو اس وقت ہوئی۔ آج کتنے فتنے ہو رہے ہیں، کتنی جگہ قرآن پڑھانے والا ٹیوشن پڑھانے والا مولوی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، فلاں جگہ کسی امام نے غلط کام کر دیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے دروازہ کھولا ہے اس لیے کتا اندر آ رہا ہے، ہم نے فتنوں کا دروازہ کھولا ہے اس لیے یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کے امام اور مدرسے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو ہر حال میں فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ نہیں کریں گے تو بہت سارے فتنے جنم لیں گے، اور آج ان کو دیکھیں۔ ضرورت ہے بھائی، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے۔ شادی نہیں ہوئی تھی الگ بات ہے، شادی ہو گئی اور بیوی شوہر سے دور ہے، شوہر بیوی سے دور ہے، بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط کام ہے جو آج۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے اگر شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، بڑے صاف الفاظ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اذا دعا الرجل امرأته الى بیتی، جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے فابت، اور بیوی بلا کسی مجبوری کے انکار کر دے، کوئی مجبوری ہو، بیماری ہے، تکلیف ہے، الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے اگر بیوی انکار کر دے، نبی کے الفاظ ہیں لعنت الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے اس بیوی کے اوپر کہ تو نے اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرنے میں تو نے کوتاہی کی ہے، جو ایک بیوی کا فرض تھا تو نے ادا نہیں کیا۔ تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اس معاملے میں بیوی کا حق ادا کرے، اگر اس کے اندر کوئی جسمانی طور پر کمی ہے اس کمی کو پورا کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو شکایت کا موقع نہ دے۔ یہ دونوں کا ایک دوسرے کا حق ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی پیریڈ میں ہے، اس کے ساتھ شوہر کا ریلیشن شپ بنانا جائز نہیں ہے، مگر اس حالت میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسمعوا کل شیء الا النکاح، جمع کرنا حرام ہے، بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا حرام ہے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر بیوی کے ساتھ شوہر پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہے، ساتھ میں لیٹ کر کے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہے، تو بیوی کو انکار بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو جو ناجائز کام ہے اس کیفیت میں اس سے منع کرنا چاہیے، جو جہاں تک اسلام نے جائز قرار دیا ہے بیوی کو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ بڑے صاف الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس معاملے میں ہمارے یہاں سماج میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں اور بہت سارے گھر ٹوٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بہترین بیوی وہ ہے تو اس معاملے میں اپنے شوہر کو شکایت کا موقع نہ دے، اور ایک بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو اس معاملے میں شکایت کا موقع نہ دے۔ اور ایک اور چیز ہے جو دونوں کے درمیان کامن ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچے اگر پیدا ہو گئے تو بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بیوی یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں دیکھ سکتی، اور شوہر یہ کہہ کر کے پلہ نہیں جھاڑ سکتا میں بہت بڑا کاروباری ہوں، مجھے بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ ابھی آج کل ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے 2 دن پہلے، مدھیہ پردیش کا ویڈیو ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ ایک 12-14 سال کا لڑکا جلوس نکل رہا ہے اور جلوس میں نعرہ لگا رہا ہے، فلاں مسلک کا نام لے کر کے، فلاں سور مرد آباد، فلاں سور مرد آباد، فلاں سور مرد آباد، اور یہ نعرہ اس نبی کی محبت اور اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پہ لگ رہا ہے، جس نبی نے کبھی اپنی زندگی میں گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، جس نبی نے اپنے دشمنوں کو بھی کبھی گالی نہیں دی ہے، اور جس نبی نے گالی کے جواب میں بھی کبھی اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کیا ہے۔ یہ 12-14 سال کے بچے کے اندر اتنی نفرت کیسے پیدا ہوئی میرے بھائیوں؟ اس میں اس کے ماں باپ کا کردار ہے، ماں باپ کی تربیت بولتی ہے، باپ کی تربیت بولتی ہے، اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ تو صحیح ہے، تیرا مذہب صحیح ہے، تیرا مسلک صحیح ہے، اور باقی سب سور ہیں اور باقی سب کمینے ہیں۔ تو جو اس کو پٹی پڑھائی گئی، وہ 12-14 سال کا لڑکا وہ نعرہ لگا رہا ہے، اور آج ویڈیو پورا وائرل ہو رہا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے بچوں کی تربیت، یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ باپ کی بھی ذمہ داری۔ اسی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں، ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت وهو مشغولا، ارے یتیم تو وہ انسان ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، باپ اتنا بڑا کاروباری ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں، اور ماں اتنی بڑی کام کاجی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ ایک بہترین ماں کا کردار ادا کیجیے، میرے بھائیوں آپ ایک بہترین باپ کا کردار ادا کیجیے۔ اولاد کی تربیت یہ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو میاں بیوی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویٹ باتیں شیئر نہ کریں۔ یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، شادی کے بعد مرد اپنے دوستوں سے بتاتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ پیش آیا، عورت اپنی سہیلیوں سے بتاتی ہے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے برا انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، بیوی اس کے ساتھ سوتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر دونوں ایک دوسرے کے راز کو بانٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ صحابہ ایک دوسرے کو اس طریقے کی باتیں بتاتے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا خبردار خبردار، لا تفعلوا، آئندہ ایسا کام مت کرنا، انما ذالک مثل شیطان، اے میرے صحابہ یہ تو شیطان کا کام ہے، جو کسی شیطان عورت کے ساتھ راستے میں غلط کام کرتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ شیطانوں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں۔ یہ جو گندی گندی موویز آ رہی ہیں اور اس عمل کو ویڈیو کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شیطان کا کام ہو سکتا ہے، ایک باعفت اور باغیرت مرد کا کام نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس عمل کو وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرے، اسے بتائے کہ اس کا ویڈیو شیئر کرے، یہ کسی باغیرت مرد کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے۔ پہلے ہم شوہر کا حق بیان کر دیتے ہیں، میری مائیں بہنیں تھوڑا کان کھڑا کر لیں، ان کے مطلب کی بات بتا رہا ہوں۔ شوہر کا حق کیا ہے آپ کو؟ شوہر کا پہلا حق یہ ہے، بڑے غور سے سننا میری پیاری ماں بہنوں، شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری دی ہے، عورت کو کمانا نہیں ہے۔ ضرورت پڑے مشکل حالات میں عورت کوئی جاب وغیرہ کر لے الگ بات ہے، عورت کا کام کمانا نہیں ہے میرے بھائی، عورت کا کام جاب کرنا نہیں ہے، عورت کا کام گھر گرہستی سنبھالنا ہے، کما کے لانا یہ مرد کا کام ہے۔
اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، اس لیے گھر کا ذمہ دار مرد ہے۔ اب جب ذمہ دار مرد ہے تو وہ اسکول کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کا ٹیچر اپنے پرنسپل کی بات نہ مانے، وہ اسٹیٹ کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کے منتری چیف منسٹر کی بات نہ مانے، وہ دیش کبھی چل ہی نہیں سکتا ہے جہاں کی کیبنٹ پرائم منسٹر کی بات نہ مانے۔ گھر کا پرائم منسٹر اور گھر کی کیبنٹ کا چیف آپ کا شوہر ہے، شوہر کی اطاعت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اور بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، ہر جلسے میں تقریر سننے چلی جاؤ، ہر جمعہ کے خطبے میں شامل ہو جاؤ، رات بھر نماز پڑھو، اگر شوہر کی نافرمان ہو اور شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہو تو جنت کی امید رکھنا چھوڑ دو میری ماں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ آپ نے جنت میں اور جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو کیوں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکثرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، تمہاری زبان پر کنٹرول تمہیں بہت کم ہے، وتکثرن العشیر، اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی بات مانو۔ عورت کے لیے جنگ کے میدان میں جا کر کے جان دینے کا حکم نہیں ہے، اسے جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف 4 کام کر لے عورت جنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شهر۔ عورت اگر 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہے، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورت جنت کے جس گیٹ سے چاہے جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے جنت میں۔ جنتی ہے وہ عورت جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ رمضان کا روزہ الگ بات ہے، وہ فرض ہے، نفل روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، جو بھی نفل روزہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اگر عورت کو رکھنا ہے تو شوہر کا ایگری ہونا ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ روزہ رہے گی تو اس پیریڈ میں مرد اب اس سے مل نہیں سکتا ہے، مرد کو ایک حق سے وہ محروم کر رہی ہے، اس حق سے محروم اگر کر رہی ہے تو مرد کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل لامرأۃ، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان تصوما، کہ وہ روزہ رکھے، وزوجھا شاہد، اور شوہر گھر میں نہیں ہے، شوہر باہر ہے، الگ بات ہے، شوہر اگر گھر میں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ پہلی چیز ہے اطاعت۔ دوسری چیز ہے خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے کپڑے کا خیال رکھنا، شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ کیا میرے ذمہ فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو آپ قرآن کی آیت ہم کو لکھ کے دیجئے اور نبی کی حدیث کا حوالہ دیجئے جس سے پتا چلے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ مولوی صاحب بھی بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہے محترمہ، نہ آپ کے ساس کی خدمت آپ کی ذمہ فرض ہے، نہ سسر کی خدمت آپ کے اوپر فرض ہے، اور نہ اس کی کوئی دلیل آپ کی کوئی موجود ہے۔ لیکن ایک بات میری اور بھی سنی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کا شوہر ہر مہینے جو آپ کو شاپنگ مال میں لے جا کے ہزاروں روپے کی شاپنگ کراتا ہے، یہ بھی آپ کے شوہر کے اوپر فرض ہے۔ وہ روزانہ طرح طرح کی آپ کو بہترین چیزیں کھلا رہا ہے، ہوٹل سے لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو گھومنے پھرنے لے کے جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں فرض نہیں ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ زندگی قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی میری ماں بہنوں، کہ بہو اپنا ایک دائرہ بنا لے کہ یہاں سے میرا کام ہے، یہاں سے میرا کام نہیں ہے، بیوی ایک دائرہ بنا لے یہاں سے میرا کام ختم، شوہر ایک دائرہ بنا لے یہاں سے میری ڈیوٹی ختم۔ زندگی اور شادی شدہ زندگی اور فیملی پیار اور محبت سے چلتا ہے۔ آپ کے ذمہ ساس سسر کی خدمت ضروری نہیں ہے، مگر وہ ساس آپ کے شوہر کی ماں ہے، وہ اگر اس کو وہ اس 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے کپڑا دھلے، آپ کی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے کہ آپ اس کے کام کریں؟ وہ 70 سال کا
بوڑھا اپنے ہاتھ سے اپنا بستر بچھا رہا ہے، آپ کی غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ آپ کا دل کتنا پتھر کا ہو گیا، آپ کا خون کتنا سفید ہو گیا؟ آپ کا اپنا باپ آپ کے سامنے 70 سال کا باپ اگر بستر بچھا رہا ہو، ایک بیٹی ہونے کے ناطے آپ برداشت کریں؟ ہم نے اس سماج میں ایسے بوڑھے والدین کو بھی دیکھا ہے، بیٹا الگ ہو گیا، چار بیٹے ہیں، سب الگ ہو گئے، اور ماں 70 سال کی بوڑھی ماں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر اپنے شوہر کو کھلاتی۔ بیوی اپنے حقوق کو اگر جانتی ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو بھی اسے جاننا چاہیے۔ میرے بھائی، تیری ذمہ داری ہے شوہر کو خوش رکھنا۔ میرے نبی کے دور میں گیس کا چولہا نہیں تھا مگر کھانا پکتا تھا اور پوری فیملی کھاتی تھی۔ میرے نبی کے دور میں واشنگ مشین نہیں تھی لیکن کپڑے دھلے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت زبیر بالکل غریب آدمی تھے، ان کے پاس نہ اپنا مکان تھا نہ کوئی پراپرٹی تھی، لیکن میرے باپ نے شادی کر دی ان کے ساتھ۔ شادی ہو گئی، اب میرے شوہر کا کھجور کا باغ میرے گھر سے 3 فرسخ تھا۔ ابھی میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ 1 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 1 فرسخ is equal to 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر کے برابر تقریباً 1 فرسخ ہوتا ہے۔ 3 فرسخ یعنی تقریباً 13-14 کلومیٹر حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہمارے نبی کی بڑی سالی ڈیلی اپنے گھر سے جاتی تھی اور کھجور کے باغ میں جا کر کے کھجوروں کی گٹھلیوں کو چنتی تھی اور لا کر کے حضرت زبیر کے گھوڑے کو، اپنے شوہر کے گھوڑے کو کھلاتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی، شادی حضرت علی کے ساتھ۔ کوئی پیسے والے بڑے مالدار حضرت علی نہیں تھے، غریب تھے، فائنینشلی کمزور تھے، مگر اس گھر میں حضرت فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی، سارے کام کرتی، حسن و حسین کی پرورش بھی کرتی، لیکن کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے شکایت ہے، کبھی اپنے زبان پر شکایت کا حق نہیں۔ شوہر کی خدمت کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری بیوی کی کیا ہے؟ شوہر کے گھر سے بغیر اجازت نہ نکلے۔ بھائی ٹھیک ہے، گھمائش مئو سے کنوٹ بہت دور نہیں ہے، کنوٹ میں مائکہ ہے عورت کا، اور شوہر کو پتا ہے کہ ہفتے بھر میں 10 دن میں مائکے چلی جاتی ہے، چلو وہ الگ بات ہے، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کسی رشتہ دار کے یہاں کہیں بھی جا رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ گھر کے باہر آپ کو نکلنے سے پہلے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھر میں رہا کرو، تمہارا کام گھر سنبھالنا ہے، اور کبھی تم گھر کے باہر اگر نکلا کرو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو تم بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے نہ نکلا کرو۔ یا الٹی گنگا بہ رہی ہے، شوہر کے لیے کبھی میک اپ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے کبھی لپسٹک اور پاؤڈر اور یہ الا بلا کیا چمکارا مسکارا کیا کیا مجھے نام بھی نہیں معلوم، یہ سب کبھی نہیں لگتا۔ ہاں شادی میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے تو بالکل بن ٹھن کے جائیں۔ شوہر سب سے بڑا حقدار ہے آپ کے میک اپ کا۔ ایک بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ شوہر بیچارہ کب خوش ہوگا؟ جب تو خوش کرنے کے لائق ہو رہی ہے تب تو شادی میں جا رہی ہے، اور جب تو پسینے کی بدبو میں پسینے میں نہائی ہوئی ہے، کپڑا تیرا بدبو مار رہا ہے، تب تو اپنے شوہر کا سامنا کر رہی ہے، اور وہ بیچارہ ٹینشن لے کے گھر میں آ رہا ہے، وہ یہ سوچ کے آ رہا ہے گھر میں سکون ملے گا، تو یہاں اور ٹینشن کھڑی ہے، دیورانی نے یہ کہا، جیٹھانی نے یہ کہا، ساس نے یہ کہا، سسر نے یہ کہا، دیور نے یہ کہا، دنیا بھر کی شکایتیں، شوہر بیچارہ کہتا کہاں آ کے پھنس گیا۔ بیوی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، بیوی کا کام ہے شوہر کو خوش کرنا، اس کے لیے زیب و زینت کرنا، اس کے لیے سجنا سنورنا۔ اور میں 2 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بیوی شوہر کو کیسے خوش کرتی ہے۔ اور ایک مثال تو ایسی ہے کہ اگر سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو تو شاید سن کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ بڑا بہترین واقعہ ہے اور بڑا بہترین کردار ہے اسلامی تاریخ کا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی، نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان کا اصل نام تھا رومیسہ۔ ہمارے دوست کو بیٹی ہوئی، انہوں نے پوچھا میں نام کیا رکھوں، میں نے کہا رومیسہ رکھوں۔ ہمارے الٹے سیدھے لوگ نام رکھتے ہیں، بھائی صاحب صحابیات کے ایک سے ایک نام ہے، آپ صحابیات کے نام پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں۔
रुमैसा नाम बड़ा प्यारा है, बच्ची पैदा हो तो ये नाम रख सकते हैं। ये किसका नाम था? उम्मे सुलैम का। ये कौन थी? ये हजरत अनस की मां थी। ये बेवा थी, शौहर का इंतकाल हो गया। अब बेवा औरत को कौन पूछता है भाई? उस जमाने में भी बेवा औरतों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इनके निकाह का पैगाम आया हजरत अबू तलहा अंसारी की तरफ से, जो मदीना के बड़े पैसे वाले आदमी थे। हजरत उम्मे सुलैम ने निकाह का पैगाम सुना, जवाब भेजा है अबू तलहा, इन्ना मिस्लक ला युरद्दु, आपका रिश्ता ठुकराने के काबिल नहीं है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। अय अबू तलहा, आप बहुत पैसे वाले बड़े ईमानदार इंसान हैं, मगर अय अबू तलहा, मैं एक ईमान वाली औरत हूँ और आप काफिर हैं, और मोमिन औरत का काफिर से निकाह सही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सोच अगर आज हमारी उन बच्चियों के दिमाग में पैदा हो जाए तो शायद किसी गैर मुस्लिम के साथ अपने घर की दहलीज को फलांग करके बाहर नहीं। किसी मुसलमान औरत का निकाह किसी गैर महरम, किसी गैर मुस्लिम के साथ जायज नहीं है। उम्मे सुलैम ने, इतना बेहतरीन बेवा औरत है, ठिकाना चाहिए, सहारा चाहिए, और पैसे वाला रिश्ता मिल रहा है, कह रही नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती जब तक तुम इस्लाम को बोल नहीं। फिर हजरत उम्मे सुलैम ने उसी लेटर के अंदर, उसी खत के अंदर अबू तलहा को इस्लाम की दावत पेश की, इस्लाम की तबलीग की। अबू तलहा के दिल में इस्लाम उतर आया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, अय अबू तलहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुझे महर के अंदर कोई अंगूठी नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। अय अबू तलहा, तुम इस्लाम कबूल कर लो, वही मेरा महर हो जाएगा। निकाह हो गया, और तारीख का ये पहला निकाह था जिसमें शौहर का कबूल इस्लाम बीवी का महर बन गया। इसमें एक पैसे का महर नहीं था। हजरत अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और यही उनका महर बन गया। और सहाबा कहते हैं हमने इतना बरकत वाला निकाह कभी नहीं देखा। निकाह हो गया। अब इनके यहां आगे चल करके एक औलाद पैदा, एक बच्चा पैदा। इस बच्चे का नाम रखा गया अबू उमैर। ये बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यारा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्मे सुलैम के घर आते थे, बच्चे को गोद में लेके खिलाते थे। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसने चिड़िया पाल ली, चिड़िया के साथ खेला करता था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी आए तो देखा बच्चा बड़ा उदास है। घर वालों से पूछा, बच्चा क्यों इतना उदास है? पता लगा उस बच्चे की चिड़िया मर गई है। अल्लाह के प्यारे नबी रहमते कायनात थे, रहमतुल आलमीन थे, बच्चों के जज्बात को भी समझते थे। आपने उस मासूम बच्चे की दिलजोई के लिए कहा, या अबा उमैर माँ पालन नगैर, बेटा अबू उमैर तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली गई? बेटा तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली? ये कह करके आपने उस मासूम बच्चे के दिल को ढारस बधाई, उसके दिल को सुकून पहुंचाया। यही बच्चा बीमार हो गया और सख्त बीमार हो गया। अबू तलहा सफर में जा रहे थे, बीवी को वसीयत करके गए कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, उसके दवा इलाज में कोई कमी मत करना। अबू तलहा सफर में है, बच्चे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम घर वालों से कहती है, खबरदार आज शाम को बच्चे के बाप घर में आने वाले हैं। अबू तलहा, बच्चे की मौत के बारे में कोई बताएगा नहीं, मैं बताऊंगी सबसे पहले। अबू तलहा शाम को घर आए, आते ही पहला सवाल, मेरा बेटा कैसा है? उम्मे सुलैम ये नहीं कहती बेटा मर गया, कहती है आपका बेटा पहले से ज्यादा सुकून से। झूठ भी नहीं है, मर गया बेचारा, बीमारी में तड़प रहा था, अल्लाह क्या पहुंच गया, सुकून से तो आई है। कहा अबू सुलैम आपका, अबू तलहा आपका बेटा पहले से ज्यादा सुकून से। उसके बाद हदीस के अल्फाज है, फतज़य्यनत लहू कअहसनि मा ततज़य्यन। उम्मे सुलैम अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक माँ का कलेजा देखो, बच्चे की लाश घर में रखी हुई है और उस बच्चे की माँ अपने शौहर के लिए मेकअप कर रही है, सज रही है, संवर रही है, ताकि बाप की गम को कुछ हल्का कर दे। अपने शौहर के लिए सकती है, सवरती है। इसीलिए हदीस में यह भी आया है कि सफर से आओ, तो उस जमाने में चूंकि मोबाइल का दौर नहीं था कि सफर से आप इन्फॉर्म कर दें आज मैं शाम को आने वाला हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि खबरदार अचानक रात में घर में मत आया करो। बीवी किस हाल में है, उसने नहाया धोया है कि नहीं है, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार की है कि नहीं है, उसने ज़ेरे नाप बाल वगैरह साफ किए हैं कि नहीं किए हैं, अचानक रात में मत आया करो। आपने मना किया
تو صحابہ رات میں اچانک نہیں آتے تھے، دن میں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے تب آتے تھے گھر میں. یہ دستور تھا، یہ نبی کی سنت تھی. ہاں آج کے زمانے میں چونکہ موبائل سے آپ انفارم کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں، میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے گھر میں، صبح ہوتی ہے، ام سلیم اپنے شوہر سے بڑے پیار سے، بڑی حکمت سے باپ کے ساتھ بات کرتی ہیں. اے ابو طلحہ، اگر ہم نے کوئی سامان کسی سے ادھار لیا ہے، کسی سے عاریت کے طور پہ لیا ہے، امانت کے طور پہ لیا ہے، اور وہ سامان کا جو مالک ہے وہ سامان واپس مانگ رہا ہے، اے ابو طلحہ وہ سامان ہمیں دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ کہا ہے اے میری بیوی، جب سامان کے مالک ہم نہیں ہیں، سامان کا مالک کوئی اور ہے تو سامان تو دے دینا چاہیے، یہی دستور ہے. کہا ہے میرے شوہر، آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے آپ کے بچے کو اٹھا لیا ہے، آپ کا بچہ انتقال کر چکا ہے، کل سے اس کی لاش گھر میں رکھیے، جائیے اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے. اللہ، ابو طلحہ تو ہکا بکا ہے. انہوں نے کہا میرا بچہ گھر میں مرا پڑا تھا اور میں اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا تھا. انہیں اتنا غصہ آیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو پورا معاملہ بتایا. کہا ہے اللہ کے نبی میری بیوی نے ایسا ایسا کیا. اللہ کے نبی نے حضرت ام سلیم کے اس عمل پر شاباشی دی. آپ نے کہا واقعی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اللہ خوش ہوا ان کے کام سے، اور اللہ اس بچے کا نعمت بدل تم کو دے گا. یہ صبر کیا ہے جو ام سلیم نے، یہ صبر بیکار نہیں جائے گا. اور اللہ نے اس صبر کا ایسا بدلہ دیا، آگے چل کر کے ایک اور بچہ پیدا ہوا ام سلیم کے گھر میں جس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اتنا برکت والا تھا کہ جب وہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے 9 بیٹے ہوئے، سب کے سب قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم بنے. میرے بھائیوں، بیوی کا کام شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے، ام سلیم نے کر دیا. اور اپنے نبی کی زندگی کا وہ واقعہ یاد کرو جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور آپ گھبرائے گھر آئے اور آپ نے کہا خدیجہ مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو. گرمی کا موسم تھا لیکن آپ کانپ رہے تھے. حضرت خدیجہ جلدی سے کمبل لائیں، آپ کو اڑایا. پوچھا سرتاج کیا بات ہے، شوہر کیا بات ہے، کیوں آپ اتنے گھبرائے ہیں؟ آپ نے پورا واقعہ سنایا اور سنا کر کے آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی. میری پیاری ماں بہنوں، بیوی کا کردار دیکھو کیا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی بڑی پریشانی کے عالم میں، بڑی ٹینشن میں ہے. آپ کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، آپ کو اپنی زندگی کی جانے کا خطرہ ہے، لیکن ہم حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں، اماں خدیجہ کیا فرماتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتقسم المعدوم وتقری الضعیف. اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، آپ تو یتیموں کے ملجا ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں. اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اگر اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی ہے تو اللہ ضرور اس ذمہ داری کو پوری کرائے گا. یہ تھا ایک بیوی کا. بیوی کا کام ہے شوہر کو خوش کرنا. اور ایک اور کام ہے بیوی کا، شوہر کے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو انٹری نہ دینا. اگر منع کر دے شوہر کی فلاں کو گھر میں داخل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کی خطبے میں فرمایا کہ یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر، یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے نہ دے اس کی پرمیشن شوہر نے. اور شوہر کا 5واں حق یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے. کسی اور مرنے والے کے لیے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ وہ اچھے کپڑے نہ پہنے، 3 دن سے زیادہ وہ زیب و زینت نہ کرے. مگر شوہر مر گیا ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک اسے خوشبو نہیں لگانا ہے، اسے زیب و زینت نہیں کرنا ہے، اسے بہت چمکدار اور رنگین کپڑے نہیں پہننا ہے، اسے سمپل طریقے سے رہنا ہے، زیب و زینت سے دور رہنا ہے، اور بلا ضرورت اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، جس کو ہم عدت کہتے ہیں. اس عدت کا پیریڈ اسے شوہر کے احترام میں گزارنا ہے. اب شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کے اوپر بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو پہلی ذمہ داری مہر ہے.
وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو۔ یا ہمارے کتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی بیوی کا مہر 7.5 روپیہ ہوگا، آج تک نہیں دی ہوں۔ 32.5 روپیہ کچھ لوگوں کا مہر ہوگا، آج تک بیوی کو نہیں دیے ہیں۔ جب بیوی مر جائے گی نا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے معاف کر دو، نہیں مرنے لگے گی تب معاف کرائیں گے۔ اور اگر مرنے کے ٹائم معافی نہیں مانگ سکے تو مرنے کے بعد مولوی صاحب کے پاس آ کے پوچھیں گے مولوی صاحب بیوی کا مہر نہیں دے پائے، اتنا پیسہ کمایا بیوی کا مہر نہیں دے پائے۔ اسی لیے اب ہم نکاح پڑھانے جاتے تو پوچھتے بھائی صاحب نگد ہے کہ ادھار ہے؟ نگد کو ہم ویلکم کرتے کہ آئیے پہلے آپ مہر دیجیے، بیوی کا سب سے پہلا حق، اور بھیا اسی کو زندگی بھر آپ دبائے رہتے۔ اچھا بعض بیویاں بھی ڈرتی ہیں کہ مہر لے لیں گے تو بہت عذاب آ جائے، مہر کا پیسہ اگر شوہر دے دے بیوی کو تو بیوی ڈرتی ہے، ارے وہ تیرا حق ہے۔ اور جب مہر کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سنو، مہر بہت بھاری بھرکم بھی نہ ہو، بہت ہلکا بھی نہ ہو، مہر میڈیم انسان کی حیثیت کے مطابق۔ اور بہت پیسے والا انسان ہے اور 1000-2000 روپے کا مہر ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور غریب آدمی ہے لاکھ روپے کا مہر مانگ دو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مہر سامنے والے کی حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں خطبے میں کہا کہ اے لوگوں مہر میں غلو مت کرو، مہر بہت لمبا چوڑا مت وعدہ کرو۔ اس امت کی سب سے بہترین عورتیں تمہارے نبی کی بیویاں تھیں، اور تمہارے نبی نے اپنی کسی بیوی کو اور اپنی کسی بھی بیٹی کو 12.5 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر نہیں دیا۔ تو مہر میڈیم ہونا چاہیے، مہر میں کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی انگوٹھی بھی دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آپ نے جب ایک صحابی سے ان کا نکاح کرنا چاہا تو صحابی سے آپ نے پوچھا اب معک شیء من القرآن، کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ میں نے اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح قرآن کی ان صورتوں کے بدلے میں کر دیا، تم اس کو یہ قرآن کی صورتیں سکھلا دینا، یہی مہر ہے۔ تو پہلا حق ہے مہر دینا۔ دوسرا حق نان و نفقہ، بیوی کا خرچ آپ کے ذمہ ہے، بیوی خود کما کے اپنا خرچہ اٹھائے یہ نہیں، بیوی کا خرچ آپ کے ذمہ، بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس لیول کا اور جس معیار کا کپڑا تم پہنتے ہو اس معیار کا بیوی کو بھی پہناؤ۔ ماشاءاللہ کپڑے کے معاملے میں تو عورتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم لوگ تو 1500 روپے میں نپٹ جاتے ہیں، ان کا تو 5000 سے شروعات ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا جس معیار کا تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی چہرے پر مت مارو، کبھی اگر بیوی اتنی نافرمانی کرنے لگے کہ ہاتھ اٹھانا پڑے تو خبردار چہرے پر ہاتھ اٹھاؤ۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، نبی نے کہا چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اس کا مطلب مارنے کی پرمیشن دے دی، کھلی چھوٹ دے دی، ایسا نہیں ہے۔ نبی نے مارنے کی اجازت دی ہے، مگر نبی نے خود کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اور آپ نے ہاتھ اٹھانے والوں کو اچھا نہیں کہا۔ ایک مرتبہ جب آپ نے صحابہ کو بیویوں کو مارنے سے منع کیا اور صحابہ کرام کی بیویاں بہت شیر ہو گئیں اور صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے شکایت کرنے لگے کہ عورتیں بہت شیر ہو گئی ہیں، آپ نے مارنے کی اجازت دے دی، اور جب شوہروں نے بہت ان کو مارا پیٹا تو بہت ساری عورتیں اللہ کے نبی کے گھر کو آ کے گھیر لیتی ہیں اور سب اپنے اپنے شوہروں کی شکایت لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں آپ فرماتے ہیں میرے گھر پہ بہت ساری عورتیں اکٹھا ہیں، وہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں ان کے شوہروں نے ان کو مارا ہے، اولئک لیسوا بخیارکم، وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ بہترین لوگ نہیں ہیں۔ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا اچھا انسان، ولا تقبح، اور بیوی کو گالی گلوچ مت کرو، لعن طعن مت، ولا تحجر الا فی البیت، اور بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو گھر کے باہر میٹر کو مت لے کے جاؤ، انٹرنل گھر کے اندر معاملے کو سلجھا لو، گھر کے باہر مت لے کے جاؤ۔ تو یہ شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے کہ وہ بیوی کا خرچہ اٹھائے، بیوی کو اچھا کپڑا پہنائے، بیوی کی رہائش کا انتظام کرے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اللہ نے فرمایا جہاں تم رہتے ہو وہاں بیوی کو رکھو۔ ایسے بھی کیس آئے ہیں
حیدرآباد میں ایسے کیس بہت ہو رہے ہیں، شوہر رہتا ہے سعودی میں، بیوی رہتی ہے حیدرآباد میں، 10 سال 15 سال زندگی کا بہترین ٹائم شوہر نے سعودی میں گزارا، بیوی کی پوری جوانی ختم ہو گئی شوہر کے بغیر، اور جب شوہر 45 سال کا 50 سال کا ہو گیا تب اسے خیال آیا مجھے دوسری بھی کرنی چاہیے۔ اس نے دوسری ایک جوان لڑکی سے شادی کی، اور اس جوان لڑکی کو لے کر کے وہ سعودی جا کے رہنے لگا، اور یہ بیچاری جو ادھیڑ ہو چکی ہے، جو جوانی اپنے شوہر کے بغیر ختم کر چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ اس طریقے کے کیس بھی اگر دوسری شادی کو آج سماج میں گالی بنا دیا گیا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، اس میں بہت بڑا رول دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کی بھی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ایک سے زیادہ شادی آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، مگر شریعت نے شرط لگائی ہے آپ کو انصاف کرنا پڑے گا، اور وہ انصاف آپ بہت کم لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ ناانصافی اگر کسی نے کی، ایک بیوی کے اوپر اس نے زیادہ پیار اور محبت لٹایا اور دوسری کا حق اس نے مارا، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، احد شقیہ مائل، اس کا ایک طرف کا چہرہ جھکا ہوا ہوگا، ایک طرف کا چہرہ پھلا ہوا ہوگا، اور دور سے سمجھ میں آ جائے گا یہ بے ایمان آدمی ہے جو اپنی بیوی کا حق مارتا تھا۔ تو بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، بیوی کو اپنے سے دور رکھنا یہ بیوی کی حق ہے۔ بیوی کا حق یہ بھی ہے میرے بھائی کہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ شوہر یہ سوچے کہ صاحب میں جیسا چاہتا ہوں میری بیوی ویسی ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تم مرد ہو، وہ عورت ہے، اور عورت کے اپنے کچھ جذبات ہیں، کچھ ایموشنز ہیں، وہ کچھ نہ کچھ غلطی کرے گی، وہ کچھ نہ کچھ زبان سے کبھی ایسی بات بول دے گی جو نہیں بولنی چاہیے۔ اب وہ درگزر سے کام لو، نظر انداز کرو۔ ایک حدیث عام طور سے لوگ بہت بیان کرتے ہیں اور عورتوں کی بڑی کمی کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، اور کون سی پسلی سے؟ سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں عورت کی خرابی نہیں بیان کی گئی ہے میرے بھائی، یہ عورت کی خصوصیت بیان کی۔ ہمارے سینے کے اندر پسلی ہے نا، پسلی ٹیڑھی ہے تبھی تو سینے کے اندر ہے، سیدھی ہوتی تو سینے میں ایڈجسٹ ہی نہ ہوتی۔ تو پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ پسلی کی خوبصورتی ہے۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک نیچر ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ عورت کے مزاج کی رعایت کرے، عورت کے جذبات کی رعایت کرے۔ مسجد نبی میں حبشی لوگ برچی سے کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ کی نظر پڑی، آپ نے کہا عائشہ تمہیں بھی دیکھنا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نبی کے کندھے پہ سر رکھ کر کے حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی، اور جتنی دیر تک میں کھیل دیکھتی رہی، میں جب تک تھک نہیں گئی اللہ کے پیارے حبیب وہاں سے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شوہر کا بیوی کو خوش رکھنا، بیوی کے جذبات کے احترام میں اللہ کے نبی اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ یہ آپ نے امت کو ایک میسج دیا کہ اپنے گھر میں جلاد مت بناؤ، اپنے گھر میں اپنی یہ امیج مت بناؤ۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میری بیوی کے مجال کیا ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ ایک لفظ بول سکے، میں گھر میں آتا ہوں منہ پر تاؤ دیتا ہوں تو میری بیوی کی گگی بن جاتی ہے۔ تو بھائی صاحب آپ انسان نہیں، آپ جنات ہیں، آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں، جنات میں سے ہیں۔ انسان کے اندر رحمت، مربت اور عفو درگزر کی صفت ہونی چاہیے۔ ایک بیوی کا شوہر کے اوپر یہ بھی حق ہے۔ تو یہ شوہر اور بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں، کچھ متفرق باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جو ہم میں سے شوہر حضرات ہیں انہیں اپنے نبی کی سیرت کی روشنی میں بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری مائیں بہنیں شادی شدہ ہیں اللہ انہیں ایک بیوی کا کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے نوجوان لائن میں لگے ہیں اور جلد ہی انشاءاللہ وہ کسی کے شوہر بننے والے ہیں، اور جو ہماری بہنیں کسی کی بیوی بننے والی ہیں، اللہ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں انہیں اپنے کردار کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بہترین پروگرام کو منعقد کرنے میں جن بھائیوں کا تعاون رہا، جن بھائیوں کی کوشش رہی، محنت رہی،
مہینوں سے لگے رہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ کل ابھی دوسرا دن اس پروگرام کا باقی ہے، اللہ امن و سلامتی کے ساتھ اس دوسرے دن کے بھی پروگرام کو تکمیل تک پہنچائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہم میں سے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان کے ساتھ ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله۔